یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے جی یہ طالبان کا اسلام ہے، یہ داعش کا اسلام ہے، یہ گاندھی صاحب کا اسلام ہے، یہ قادری صاحب کا اسلام ہے۔ میرے ہمسائے بھی بہت خوف محسوس کرنے لگ گئے تھے، تو میں نے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھی کہ میں کچھ دیر کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو قتل عام کا حکم ہے وہ تو رسولوں کے منکرین کے لیے ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کے انقلاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے اقدام کریں۔ زندگی موت یقیناً خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن تدبیر کرنا خدا کا حکم ہے۔ مجھے شاعری سے دلچسپی ہے، اور جو ایک فلسفہ ہے دینی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دو بدو جنگ ہو رہی ہے جس میں مجھے جوہر دکھانے چاہیے تھے بہادری کے، مورچہ بنا کے جنگ کی جاتی ہے، باہر کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی۔ تبدیلی ہمیشہ سماج میں آتی ہے۔ میں تو ان کو مجرم سمجھتا ہوں میرے نزدیک، اور اس کے ساتھ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، کئی بار ہم ایسی شخصیات کو دعوت دیتے ہیں کہ گھنٹوں تعارف کروائیں تو نامکمل رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارے سامنے ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ تعارف کروائے بغیر ان سے بات شروع کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں آج جاوید احمد غامدی صاحب، جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ، کینیڈا آپ تشریف لائے، کیا مصروفیات ہیں کینیڈا میں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی۔ جب سے آیا ہوں احباب کے ساتھ ملاقاتوں میں اور کچھ تقریبات میں مصروف ہوں۔ پہلی بار ٹورانٹو تشریف لائے آپ؟ جی میں پہلی بار آیا۔ کیسا لگا ٹورانٹو کے لوگ کیسے لگے آپ کو؟ بہت اچھے لگے۔ ابھی تو بہت زیادہ ملنا نہیں ہوا، لیکن جتنے لوگوں سے بھی ملا ہوں ان میں زیادہ تر میرے اپنے پرانے احباب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ صحیح۔ غامدی صاحب آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں، اسکالر ہونے کے ناطے سے آپ کا تعارف جو ہے وہ تو اب پاکستان میں، پاکستان سے باہر اردو زبان جاننے والے اور ہندی زبان جاننے والے، پنجابی بولنے والے سبھی آپ کے مداح ہیں، لیکن کو مختصر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیں؟ میری زندگی ہمیشہ سے ایک طالب علم کی زندگی رہی ہے۔ میرے والد کا تعلق ایک سلسلہ تصوف سے تھا، لیکن پیشے کے لحاظ سے ہم لوگ ذمہ دار ہیں، اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کچھ اب کر رہا ہوں اس کا میرے پس منظر سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کسی باقاعدہ دینی مدرسے میں بھی گیا؟ میں نے باقاعدہ طور پر اہل علم سے تعلیم پائی ہے، یہ ہمارا قدیم طریقہ تھا۔ مدرسے وغیرہ تو اب وجود میں آئے ہیں، پہلے یہی طریقہ ہوتا تھا کہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین سے آپ جا کر وہ چیزیں پڑھتے تھے۔ میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میں قدیم علوم بھی اسی طرح پڑھوں جس طرح کہ میں جدید علوم سے واقف ہوں، تو یہ میری خوش قسمتی رہی کہ میں نے جدید ترین تعلیم بھی پائی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے ہاں درس نظامی کی تعلیم کہی جاتی ہے، جس کو حاصل کر کے لوگ دین کے علماء بنتے ہیں، وہ بھی باقاعدہ طریقے سے حاصل کی ہے، لیکن کسی مدرسے میں نہیں بلکہ مختلف اہل علم سے۔ یہی ہمارے ہاں قدیم طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ایک دو سوال اور بھی ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، لیکن دینی مدرسوں کی بات ہو گئی تو کیا وہاں سے جو جہادی پیدا ہو رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں جو پاکستان میں دینی مدرسے قائم ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے دینی مدارس کے اس نظام پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ میں نے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، اور علماء کو بھی بہت ادب کے ساتھ، اپنے معاشرے کو بھی متنبہ کیا ہے کہ ہمارے یہ دینی مدارس جس اصول پر کام کر رہے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ جب آپ کسی بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی 12 سال کی تعلیم براڈ بیس ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ 5 سال کے 7 سال کے کسی بچے کو ڈاکٹری کی تعلیم دینا شروع کر دیں یا انجینئرنگ کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ براڈ بیس تعلیم پائے، وسیع البنیاد تعلیم ہونی چاہیے۔ جب 12 سال کی یہ تعلیم وہ پا لیتا ہے، اس کے بعد یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، سائنسدان بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، یا کوئی دین کا عالم بننا چاہتا ہے۔ تو ہمارے یہ مدارس اصل میں بچوں سے ان کا یہ حق چھین لیتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو پابند کیا جائے کہ 12 سال کی بنیادی تعلیم کے بغیر یہ کسی بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ لیکن ان کے جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی خود ایسی تعلیم نہیں انہوں نے حاصل کی ہوئی، اور وہ بھی اسی طریقے سے پڑھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے علاوہ بھی اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جہاں پہ بچے وہ پڑھا سکیں؟ اس میں شبہ نہیں کہ بہت سی مجبوریاں ہیں، اور بہت سے لوگ مجبوری کے عالم میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں،
لیکن سب لوگ مجبوری کے عالم میں نہیں بیچتے. اب تو آپ دینی مدارس میں جائیں تو بہت کھاتے پیتے گرانوں کے لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس نظام تعلیم کی جو بنیادی خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. جب تک آپ کسی قوم کی بنیادی تعلیم کو کم و بیش یکساں نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ نہ قومی وحدت کا خواب دیکھ سکتے ہیں اور نہ لوگوں میں وسعت نظر دیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ کسی بچے کو مثال کے طور پر انجینئرنگ کے کسی اسکول میں بھیج دیں اور وہ وہیں اپنی ساری تعلیم پائے اور اس کو باقی علوم سے باقی چیزوں سے واقف نہ کرایا جائے تو وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یکرخی شخصیت کے ساتھ دنیا میں آئے گا. تو ہمارے دینی مدارس کا ایک بڑا عیب یہ ہے, بڑی خرابی یہ ہے, اس کو انہیں خود بھی دور کر لینا چاہیے. یعنی اگر وہ جو ہمارے ہاں عام نظام تعلیم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لیں گے تو اس میں ان کا وقار بڑھے گا, ان کی عزت بڑھے گی, ان پر تنقید نہیں ہوگی اور ان سے جو لوگ پڑھ کے نکلیں گے ان کے اندر بھی بڑی وسعت نظر ہوگی. آپ نے اپنے بچوں کو کہاں تعلیم دی؟ بچوں کے بارے میں کچھ بتانا ہے. میرے بچوں نے تو جدید تعلیم ہی پائی ہے, سب کے سب بچوں نے, اور ان میں سے اب 2 تو برسر روزگار ہیں, ان کی شادیاں بھی ہو چکی, بچی کی بھی شادی ہو گئی. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. صحیح. غامدی صاحب, صوفیزم پہ آپ نے پہلے ہی بات کر دی کہ تصوف سے آپ کے والد صاحب کا تعلق تھا. جو صوفیزم آج کل ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ میرا تو عقیدے کے لحاظ سے اسلام اور صرف اسلامی پر یقین ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے. اللہ نے اسی نام کو پسند کیا ہے. یہ تمام انبیاء کا دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں, ان سے اس دین کی ابتدا نہیں ہوئی. اس وجہ سے میرے لیے جس طرح آدم علیہ السلام واجب الاحترام ہے, ایسے ہی مسیح, ایسے ہی عیسیٰ, ایسے ہی دوسرے پیغمبر واجب الاحترام ہیں. ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انہی کا دین مستند ترین صورت میں دیا ہے, اور دین کے لحاظ سے اب میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. اللہ کی کتاب ایک میزان ہے, ایک کسوٹی ہے, ایک ترازو ہے, ایک معیار ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف التفات کی کیا ضرورت؟ لوگ آپ کے بڑے معتقد ہیں, جب ہاتھ چومنے آگے آتے ہوں گے تو کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ نہیں, میں نے لوگوں کی ہمیشہ سے یہی تربیت کی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی آپ نیک آدمی ہیں, ذرا دعا کر دیں. تو لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں گے دعا کریں, ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے یا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں. جماعت اسلامی کا ذکر کروں, کیا چیپٹر کلوز کر دیا آپ نے کہ کبھی یاد آتی ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی کو میں اپنی برادری کہتا ہوں ہمیشہ. میری ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعوری پیدائش مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی. میں آج بھی ایک باپ کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں, ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں, ان کی فکر سے بہت شدید اختلاف رکھتا ہوں. لیکن انہوں نے نکالا, خود چلے گئے, کیا ہوا؟ نہیں, میرے رخصت کرنے کا فیصلہ انہوں نے کیا. انہوں نے کیا, کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص یہ وجہ ان کو تھی؟ بتانا چاہیے. میں نے پوچھا تھا ان سے, خط بھی لکھا تھا, لیکن کبھی جواب نہیں دیا انہوں نے. تو اب جو مودودی صاحب کی تعلیمات ہیں, آپ نے بھی کہا کہ ابھی بھی آپ ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. ہماری تاریخ کی بڑی شخصیات میں سے تھے, لیکن ان کے فکر سے میں بہت شدید اختلاف کرتے ہیں. تو کون سا کوئی ٹاپ پریورٹی پہ کون سا اختلاف ہے مودودی صاحب سے؟ ان کی دینی تعبیر, وہ دین کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں میرے خیال کے مطابق اس میں بڑی غلطی ہوئی ہے. اس کو اب تعارف کے لیے دین کی سیاسی تعبیر کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دین ایک نظام ہے جس کا غلبہ قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا ہے, اور وہ اسی چیز کے لیے دنیا میں ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے گئے ہیں. میرے نزدیک یہ پوری کی پوری بات اپنی بنیاد میں قرآن و سنت کے خلاف ہے. سیاسی عقائد بھی ہیں آپ کے کچھ؟ سیاسی عقائد کیا چیز ہوتی ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں. یعنی سیاست میرے ملک میں بھی ہوتی ہے, بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہے. میں سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں, اس کے بارے میں آراء بھی رکھتا ہوں, اپنی آراء دے بھی دیتا ہوں, لیکن روزمرہ کی سیاست یہ میری دلچسپی کی چیز نہیں ہے. لیکن پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ تو سیاستدان ہی لائیں گے, اور جو اچھا سسٹم ہے انہی کے ذریعے آئے گا. تو کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان میں کوئی تبدیلی کا ذریعہ بنیں گے؟ پاکستان میں اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ غالباً اس کا شعور نہیں رکھتے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. تبدیلی ہمیشہ سماج میں آتی ہے. یعنی آپ کا معاشرہ کیا ہے, اس معاشرے کی کتنی تربیت ہوئی ہے, اس میں دانش کس معیار پر ہے, اس میں حکمت کس معیار پر ہے, اس کے اہل علم کس طریقے سے سوچتے ہیں, یہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. سیاستدان اس میں بالکل وہی کردار ادا کرتے ہیں کہ جیسے آپ ایک مکان کا نقشہ بنا لیں اور اس کو ہر لحاظ سے تعمیر کر لیں, اور کوئی آدمی آ کے بس فیتہ کاٹ دے,
تو سیاستدانوں کا کام اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سیاستدان اس آخری مرحلے کا بھی کوئی بہت زیادہ شعور نہیں رکھتے. اس وجہ سے میں سیاستدانوں سے بہت توقعات نہیں رکھتا. البتہ ایک عملی آدمی کی حیثیت سے میرا احساس ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو جماعتیں یا پارٹیاں کام کر رہی ہیں ان سے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ ایک تدریجی بہتری ہوگی. عمران خان صاحب میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں, اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ضرورت تھی کہ یہاں ایک اس طرح کی بین الاقوامی پارٹی وجود میں آئے. وہ اس کو لانے میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں. رہی ان کی پالیسیاں اور ان کا ویژن, جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں قابل اصلاح ہیں. قابل اصلاح. اور ڈاکٹر طاہر القادری کے انقلاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ اس طرح کا کوئی انقلاب نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ اب آئے گا. پاکستان میں اس کے لیے کوئی سازگار حالات نہیں ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے محترم بزرگوں میں سے ہیں, ان کو اپنے اصل کام کی طرف توجہ, یعنی کہ انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, سماج کی تعمیر کا کام کرنا چاہیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو وہ دین کے عالم ہیں, اور دین کے علماء کا اصل کام اپنی قوم کی تربیت, تعلیم اور اس کو اس حقیقت سے خبردار کرنا ہے جس سے ہم موت کے بعد دوچار ہونے والے ہیں. تو پھر کیا سیاست جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دی جائے؟ آپ کے خیال میں جو لوگ کرپٹ نہیں ہوتے وہ صرف علماء ہوتے ہیں؟ نہیں, علماء پر بھی نظر, ملک میں اور بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. سیاست کرپٹ لوگوں کے سپورٹ کیوں کر دی جائے؟ اچھے لوگ آنے چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دین کے عالم ہوں. لیکن آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. کیا آپ ایک بڑے ڈاکٹر کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اپنا کلینک بند کرے اور وہ سیاست میں حصہ لے؟ اچھا ڈاکٹر اچھا سیاستدان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن اپنا پیشہ چھوڑے گا نا. کئی ایسے یہاں پہ کینیڈا میں کئی ڈاکٹر حضرات ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں, بڑا اچھا کام اپنا کام بھی چھوڑ دیا ہوگا, چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کے بعد دوسرا پیشہ آپ نے اختیار کر لیا نا. یعنی آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے فرائض اور ذمہ داریوں کو اگر انجام دیتے ہوئے یہ کام کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے عالم بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنا اصل کام چھوڑ دیتا ہے. یعنی جیسے آپ نے خود اس بات کو قبول فرمایا کہ جب ایک ڈاکٹر نے پارلیمنٹ میں چھوڑنا پڑا اس کو, تو اسی طریقے سے ایک عالم کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا عالم کا کام کوئی کام نہیں ہے, ایک معلم کا کام کوئی کام نہیں ہے. معاشرے کی تعمیر کا کام کرنے والے لوگوں کو وہ کام کرنا چاہیے. اور جو لوگ سیاست کا ذوق رکھتے ہیں, سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے, ضرور سیاست کریں, اچھے سیاستدان ہونے چاہیے. لیکن یہ خیال کرنا کہ اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے تو وہ لازماً کرپٹ ہوگا, میرا خیال ہے یہ قوم کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مغرب میں بیٹھے ہیں, اور مغرب کینیڈا امریکہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ویزا نہیں لگنے دیا, لیکن آپ جیسے علماء کو بڑا ویلکم کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ جی تو مجھے ابھی معلوم نہیں ہوا کہ ویلکم کیا یا نہیں کیا, بس یہ ہے کہ ویزا مل گیا تھا اور میں یہاں آ گیا ہوں. ویزا ملنا ہی ویلکم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں, کبھی کبھار ہم پاکستان میں بیٹھ کر سیدھا الزام امریکہ پہ لگاتے ہیں, بارش نہ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں جی امریکہ کی وجہ سے. تو یہ جو ایک سوچ ہے, ایک گمان ہے کسی ملک کے بارے میں, وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں, تو ہمیں اس طرح کا گمان اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. جو قومیں پستی میں گر جاتی ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہیں, وہ اپنی غلطیوں پر, اپنی کوتاہیوں پر, اپنی کمزوریوں پر کبھی توجہ نہیں دیتی. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا, وہ اب کس پستی میں گر گئے ہیں, اس کا تجزیہ کرنے کے بجائے وہ کبھی فلاں آدمی پر الزام دھرتی ہیں, کبھی فلاں آدمی پر. تو یہی ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. میں تو اس پر ہمیشہ سے اپنی قوم کو متنبہ کرتا رہتا ہوں کہ خود احتسابی ہی میں نجات ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا تھے, وہ کیا ہو گئے ہیں, اور ان کے اس زوال کا باعث کیا ہے. میرے نزدیک اس کا باعث ان کا علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جانا ہے. وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے بلند کرنے کی کوشش کریں. باقی دنیا کی کوئی قوم کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتی اگر وہ اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم ہو. حامد صاحب, اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی آپ گئے, استعفیٰ بھی دیا. کیا یہ ادارہ اپنے کام کے حوالے سے لوگوں کو مطمئن کر پا رہا ہے؟ اس ادارے کے ساتھ بھی ہم نے بالکل وہی رویہ رکھا ہوا ہے جو ہم باقی اپنے اداروں کے ساتھ رکھتے ہیں. میرے پیش نظر تو صرف ایک چیز تھی, اور وہ یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت قانون نافذ ہو چکے ہیں, اور خاص طور پر اسلام کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے, اس پر ایک نظر ثانی کی جائے. وہ کام میں نے مکمل کر دیا, اور وہ اب بہرحال اس کے ریکارڈ میں موجود ہے. اس سے زیادہ مجھے کوئی اس ادارے سے دلچسپی نہیں. لیکن کئی ایسے بھی ارکان ہیں جن کی تصویریں چھپتی ہیں, ویڈیوز آتی ہیں کہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو اسلام نے منع کیے ہوئے. کئی تو شراب پی کے علماء کرام جو ہیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, اور اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبرز بھی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ کونسل کوئی اپنا بہت وقار قائم نہیں کر سکی.
میرا خیال ہے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اداروں کا وقار قائم ہو، اس میں ایسے ہی لوگ ہوں جو اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے علم کے لحاظ سے قابل اعتماد ہوں۔ ہم اچھے ادارے قائم کرنے میں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے قوم کے لیے بحیثیت مجموعی اپنی تعمیر کرنے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری عدلیہ کا آپ جائزہ لیں، وہاں بھی آپ کو اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں۔ آپ اس کونسل کا جائزہ لیں، یہاں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ پارلیمنٹ کا جائزہ لیں، وہاں بھی مل جائیں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ اس سے نجات پانے کے لیے ہم سب کو حساس ہونا چاہیے اور قومی اعتبار سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اداروں میں اہل اور باکردار لوگ جائیں۔ یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے جی یہ طالبان کا اسلام ہے، یہ داعش کا اسلام ہے، یہ گاندھی صاحب کا اسلام ہے، یہ قادری صاحب کا اسلام ہے۔ کون سا اسلام ہم دیکھیں جس پہ عمل کر پائیں؟ اسلام تو اللہ کا دین ہے، اللہ کے سارے پیغمبروں کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی اسلام تلاش کرے۔ ہم سب اسلام کے خدام ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بات اللہ اور رسول نے کہی ہے اس کو سمجھیں اور پھر اس کو دوسروں کو سمجھانے کی صحیح کریں۔ اس میں ظاہر ہے انسانی کام ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں۔ جس طرح دنیا کے دوسرے علوم فنون کے ماہرین ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں کی سائنس ہے اور یہ فلاں کی سائنس ہے اور یہ فلاں کا جغرافیہ ہے۔ بالکل ایسے ہی دین کے بھی ماہرین ہیں، دینی علوم کے ماہرین ہیں، ان کی آراء میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ عام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ غور کریں اور اگر کسی چیز کو بہتر پائیں تو قبول کر لیں، نہ بہتر پائیں تو جس طرح بہت سے اہل علم کے دوسرے علوم و فنون میں آراء ہم قبول نہیں کرتے، اس میں بھی قبول نہ کریں۔ تو جہاد والی آیت جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا جاتا ہے یا واقعی قتل عام کا کوئی حکم ہے ایسا؟ دیکھیے قرآن مجید میں جو قتل عام کا حکم ہے وہ تو رسولوں کے منکرین کے لیے ہے، اس کا کوئی تعلق بھی آج کے لوگوں سے نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد صرف ظلم کے خلاف ہوتا ہے، یعنی اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے اقدام کریں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو آپ پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو بہت فخر کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں مظلوموں کے مددگار کی حیثیت سے جہاد کا حکم دیا ہے۔ تو اسلام میں جہاد صرف اور صرف ظلم کے خلاف۔ تو یہ ڈیفینیشن کون کرے گا، اس کی تعریف کون کرے گا؟ ظلم، میری نظر میں ظلم کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور۔ کیونکہ جہاد کا فیصلہ ریاست کرتی ہے، یہ کسی فرد کا کام نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ تو ریاست عام طور پر کسی پارلیمنٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، وہاں زیر بحث آ جائے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ویسے میرے خیال کے مطابق ظلم ایسی چیز نہیں ہے جس کو ڈیفائن کرنے میں کوئی بڑی غلطی ہو سکتی ہو۔ کسی کی جان، مال، آبرو کے جب آپ درپے ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو اس کے مذہبی عقائد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر آدمی یہ گواہی دے گا کہ یہ ظلم ہے، اس کا ارتکاب کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی دنیا میں جو جنگ جائز سمجھی جاتی ہے وہ ظلم ہی کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جرم کرتا ہے کوئی شخص، مجھے اس بات کا یقین ہو کہ جو عدالت ہے اس کو انصاف نہیں دے گی، تو کیا مار دینا چاہیے اس شخص کو؟ اگر آپ اس طریقے کا لائسنس لوگوں کو دے دیں گے تو اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر ہر آدمی خود ہی منصف بنے گا، خود ہی فیصلہ سنائے گا، خود ہی اس کا نفاذ کر دے گا۔ یہ عدالتی نظام اسی لیے بنایا گیا ہے اور دنیا اس پر اتنا خرچ کرتی ہے اسی مقصد سے، اور ہم سب نے ریاست کا نظام بھی اسی لیے قائم کیا ہے۔ دنیا میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ فرد کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے اسلام کا بھی حکم یہی ہے کہ کسی کو سزا دینی ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ دے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کے خلاف جنگ کرنی ہے تو یہ بھی ریاستی کا کام ہے کہ وہ اس کو۔ تو وہ جو ہیرو مان رہے ہیں ممتاز قادری کو، جس نے سلمان تاثیر کو مارا، تو وہ ہیرو ہے کیا ہے، یا غازی علم الدین شہید اور ممتاز قادری میں کوئی فرق سمجھتے ہیں؟ میں تو ان کو مجرم سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے، اس نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کو ذمہ داری دی گئی تھی ایک شخص کی حفاظت کی، اس نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا بلکہ اس سے غداری کی اور اس کے ساتھ ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا۔ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اگر اس کے خیال میں اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کو عدالت میں معاملے کو لے جانا چاہیے تھا، اور یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ فیصلے کریں۔ آپ ملائیشیا شفٹ ہو گئے پاکستان چھوڑ کر، اور جو ایک فلسفہ ہے دینی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ فلسفہ کہاں گیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب آخری اقدام کا فیصلہ کر لیا گیا تو آپ بھی نکل گئے رات کی رات میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا کہ جس وقت آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے لیے کسی جگہ رہنا ممکن نہیں ہے
تو آپ کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں. پاکستان میں اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی دو بدو جنگ ہو رہی ہے جس میں مجھے جوہر دکھانے چاہیے تھے بہادری کے. وہاں اندھی گولیاں چل رہی ہیں اور لوگ جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں. اور میرا معاملہ تو یہ ہو گیا تھا کہ میں بہرحال کسی بہت ایسے علاقے میں نہیں رہتا تھا جہاں دور دور تک کسی دوسرے کا گھر نہ ہو. میرے ہمسائے بھی بہت خوف محسوس کرنے لگ گئے تھے. تو میں نے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھی کہ میں کچھ دیر کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں. زندگی موت یقیناً خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن تدبیر کرنا خدا کا حکم ہے. مورچہ بنا کے جنگ کی جاتی ہے, باہر کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی. تفریح طبع کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی غزلیں سنیں مہدی حسن کی, یا کوئی اس طرح کا وقت ملتا ہے آپ کو؟ مجھے شاعری سے دلچسپی ہے اور میں کیونکہ خود شعر کہتا ہوں تو میرے لیے وہی تفریح ہو جاتی ہے. کوئی ایک شعر آپ سنا دیں تاکہ ہم پروگرام کا اختتام کریں. آپ کس کا شعر سننا چاہیں؟ کوئی رومانوی شاعری کی آپ نے؟ رومانوی شاعری کا تو مجھے موقع نہیں ملا, اس لیے کہ میری زندگی شروع ہی سے ایسے مشاغل کی نظر ہو گئی جس میں رومان کے مواقع بہت کم تھے. لیکن مجھے میر کا وہ شعر بہت پسند ہے. لیکن خوبصورتی کو تو پسند کرتے ہوں گے, کہیں کو دل میں تو آتا ہوگا کہ کہیں خوبصورت مناظر دیکھیں یا کوئی کسی محفل میں جائیں جہاں پہ کچھ تھوڑا سا اچھے طریقے سے دل بہلانے والی باتیں ہوں. دیکھیے بات یہ کہ خوبصورتی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا احساس اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے. انسان کو اگر آپ دیکھیں تو دو ہی چیزیں اس کو انسان بناتی ہیں. ایک چیز اس کا اخلاقی احساس ہے اور دوسرا اس کا جمالیاتی احساس ہے. یہ چیز انسان کے اندر ودیت کی گئی. اگر کسی آدمی میں یہ احساس نہیں ہے تو پھر وہ انسانیت کے مرتبے پر نہیں پہنچا. تو اس لیے جو چیز بھی خوبصورت ہوگی, اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بڑی خوبصورتی رکھی ہے, اپنی مخلوقات میں بڑی خوبصورتی رکھی ہے, وہ ہر انسان کے لیے باعث توجہ ہوتی ہے. اور یقیناً میں بھی اس سے متاثر ہوتا ہوں. جس صورت میں بھی ہو ہر آدمی کے احساسات پر اس کا اثر ہوتا ہے. اچھی شاعری, اچھا ادب, اچھی موسیقی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف کسی آدمی کا التفات نہیں ہونا چاہیے. یہ سب زندگی کا حسن ہے. لیکن بعض اوقات انسان کے مشاغل, اس کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت کم ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں میر کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ نے ہمیں